لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صلوات مسلسل مجلسوں کا ایک سلسلہ ماہ محرم چاند رات سے جاری ہے. حسب توفیق جسے جتنا وقت ملتا ہے اس عبادت کا حصہ بن کر اپنی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی سنوارتا ہے. دنیا کو اس اعتبار سے سنوارتا ہے کہ اس فرش عزا سے جو پیغام ملتا ہے اسے زندگی کا سرمشق قرار دیتا ہے. آخرت اس لیے سنورتی ہے کہ وہ کام کرتا ہے کہ جو پروردگار کو پسند ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کے ماحول، اس طرح کی عبادتیں اور اس طرح سے پاک نشستیں ہمارے درمیان ہمیشہ قائم رہیں. اچھا کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بہت بڑا لطف ہے کہ ایسی مہاماری بیماری جسے کورونا کا نام دیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں ایک ایسا خوف، ڈر پیدا ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. اس ماحول میں پروردگار کی یہ توفیق ہمارے شامل حال ہے کہ امام حسین کے ذکر کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شافع ہوتا ہے وہ بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اور فرش عزا سے بہتر مقام شفا کیا ہوگا. ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد. آپ اگر غور کریں
اپنی زندگی کو لے کر، زندگی سے متعلق مسائل کو لے کر، تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ہمیں کیسے ہونا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ چونکہ ہر ایک کو زندگی گزارنے کا حق ہے، چونکہ خدا نے زندگی عطا کی ہے۔ انسان اگر خود کو مارنا چاہے تو خودکشی کہلاتی ہے، خدا کی پسند پر زندگی جائے تو شہادت کہلاتی ہے۔ اس کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ تو جو زندگی خدا نے دی ہے، عطا کی ہے، وہ زندگی ہمیں جینا ہے۔ لیکن یہ زندگی کیسے جئیں، اس کے لیے راہ عمل اور سرمشق حیات کو طے کرنا ہماری عقلی بھی ذمہ داری ہے اور شرعی بھی ذمہ داری ہے۔ آج کے ماحول میں جہاں ایک دوسرے کے تئیں جذبات نیک نہیں نظر آتے، بلکہ یا سیاسی ہوتے ہیں یا مفاد پرست ہوتے ہیں، یا ریاکاری ہوتی ہے یا مکاری ہوتی ہے، جہاں پر انسان زندگی سے کھیلنے کے لیے ہزار نئے نئے راستے نکال رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں ایسے ایسے شبہے، ایسے ایسے شکوک ڈال دیتا ہے کہ اگر اس سے نکلنے کا راستہ نہ ملے تو ہم بحر ظلمات میں راستہ بھول جانے یا خود وجود کو گم کر دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ فرش اعضا ہی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے ہماری زندگی کے لیے بہترین جگہ، جو ہمیں انہی تاریکیوں سے نکال کر اجالوں تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے فرش اعضا ہماری زندگی میں نور کا کام کرتی ہے۔ اس جگہ پہ آنے والا وجود چاہے کل تک تاریک رہا ہو، یہاں کے پہنچنے کے بعد نورانی ہو جاتا ہے، اور جب کوئی نورانی ہو جاتا ہے تو روشنی کبھی تاریکی نہیں پھیلاتی ہے، روشنی کا اضافہ کرتی ہے۔ اگر فرش اعضا پر آنے کے بعد ہمارا وجود منور ہو جاتا ہے، ہمارا وجود نورانی ہو جاتا ہے، ہمارا وجود حسینی ہو جاتا ہے، تو اس کے برکات اور ثمرات آنے چاہیے۔ وہ کمال کیا جو کہنے سے سمجھا جائے، کمال وہ ہوتا ہے جہاں زبان چپ ہوتی ہے، کردار بولتا ہے۔ اور جب انسان میں یہ خوبی آ جاتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا کہ ہم حسینی ہیں، اس کی خوبیاں بتا دیتی ہے کہ رشتہ کس سے ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ خوبیاں آتی ہیں تو ہمارا وجود بھی نورانی ہے، جس مقام پر آئے ہیں اس سے ہم نے کسب نور کیا ہے۔ لیکن اگر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو شاید شوق پورے ہوئے ہیں، ابھی عبادتوں تک پہنچ نہیں ہو سکی ہے۔ دعا یہی ہے کہ مقام عبادت شوق نہ بنے، عبادت عبادت ہی رہ جائے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو لوگ یہ آواز سن رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو خود کو امام حسین سے جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے وجود گمشدہ کو باکمال بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی حیثیت کو اللہ کے نزدیک قیمتی بنانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں فرش پہ تو ہے مگر عرش والوں کے لیے قابل عزت بن جائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو اس فرش سے پیغام ملے وہ صرف سماعتوں تک نہ رہے، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ دل کی گہرائیوں میں جانے کے بعد محفوظ نہ ہو، ہماری زندگی کی پہچان بن جائے، یعنی اب ہمارا کردار ہے جو بول رہا ہو۔ اسی لیے بارہا کہتا ہوں،
لبیک یا حسین اچھی چیز ہے، لیکن یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ہماری حقیقت ہے جو لفظ کا جامہ پہن رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ہماری زبان لبیک یا حسین نہیں کہتی ہے، دل کی آواز لبیک یا حسین کہہ کے بتاتی ہے۔ ہماری زبان حسینی ہو چکی ہے، ہماری فکر حسینی ہو چکی ہے، ہمارا مزاج حسینی ہو چکا ہے، ہماری زندگی حسینی ہو چکی ہے۔ یہ نعرہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا یہ مجموعہ ہے اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ یعنی وہ لفظ ہے جو ہماری حیات کے نظام کو سمجھا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے اور خواتین کے ان ماحول سے کہ جس میں نعرہ لگانے کا جذبہ ہے، ان سب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو ہماری آواز آواز بن کے رہ جائے، ہماری آواز صداقت بن جائے، ہماری آواز ہماری پہچان بن جائے۔ پہچان بورڈ لگانے سے نہیں بنتی، پہچان چیخنے سے نہیں بنتی، پہچان پروپیگنڈا کرنے سے نہیں بنتی۔ پہچان جب بنتی ہے کہ انسان کی زبان بول رہی ہو تو یہ خبر دیتی ہے کہ اندر کی خبر کیا ہے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی جسے میں آج نقل کر دوں، بعض موقع پہ نقل کرتا ہوں۔ اس مثال پہ غور کیجئے گا، یہ مثال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس مثال پہ غور کیجئے گا۔ دنیا میں آپ کے سامنے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، مکار بھی آئیں گے، ریاکار بھی آئیں گے، مطلب پرست بھی آئیں گے، آپ کو بیوقوف بنانے والے بھی آئیں گے۔ اکثر لوگ تعریف کر کے آپ کو جو ہے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تعریفوں پر اتنا اپنے کو کھو بیٹھیں کہ جو ہمارے راستہ ترقی کا ہے وہ رک جائے اور یہی تعریف ہمیں تباہ کر دے۔ تعریف ہمیشہ قابل قدر نہیں ہوتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے جو تعریف ہو رہی ہے تعریف کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان تمام خوبیوں پر نظر ہوتی ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے، ورنہ دھوکہ کھانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ کتنوں کی ترقی تعریف کے جھانسے میں ڈال کر روکی جاتی ہے، کتنوں کی کامیابی اس کے ذہنوں کو ورگلا کے روکی جاتی ہے، کتنوں کو ایسے جھانسے دیے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے خیر خواہ ہے، جبکہ سب سے بڑا فتنہ وہی ہوتا ہے جو خیر خواہ بن کے آتا ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں یاد رکھنا تمہارے پاس آنے والے ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کسی کی آبروریزی کرو، ذمہ داری یہ ہے جو بات کہی جا رہی ہے پہلے غور کرو یہ سچائی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر سچائی ہے تو شکر خدا کر کے کہو خدا توفیقات میں اضافہ کر دے، اگر سچائی نہیں ہے تو اتراؤ نہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ مکار ہے جو تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایسا بہت ہوتا ہے زندگی میں، ہوتا رہے گا۔ الزام نہ لگائے کسی پر، الزام لگانا آسان ہے، ہنر نہیں ہے۔ الزام لگانا کسی پہ بہت آسان ہے، ہنر نہیں ہے۔ مثال پہ غور کیجئے گا جو میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ایک کپ میں چائے لے کے جا رہا تھا، راستے میں کسی نے ٹھوکر لگائی، ٹھوکر کے نتیجے میں ٹھوکر لگی، ٹھوکر کے نتیجے میں چائے گری۔ اب اسٹوڈنٹ سے سوال ہے، اصل سوال یہ ہے، یہ تو تھا جو اس ٹاپک کو، اس موضوع کو استاد نے بیان کیا۔ اب استاد سوال یہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ کب سے چائے کیوں گری؟ کب سے چائے کیوں گری؟ اب آپ مجھے بتائیے اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہر اسٹوڈنٹ نے بات کہی، جواب میں ایک ہی جواب آیا، چونکہ اسے ٹھوکر لگائی گئی تھی، چونکہ اسے دھکا دیا گیا تھا، چونکہ اسے ٹھوکر لگائی گئی، چونکہ دھکا دیا گیا اس لیے چائے گری۔ استاد بار بار سوال کو ریپیٹ کر رہا، کوشچن کو ریپیٹ کر رہا تھا، ایک ہی جواب مل رہا تھا۔ استاد نے ایک مرتبہ ٹھنڈے
ٹھنڈی سانس لے کے کہا آپ کے جواب غلط ہیں، آپ کے جواب غلط ہیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کب سے چائے اس لیے گری چونکہ ٹھوکر لگائی گئی تھی، یہ جواب غلط ہے۔ چونکہ کپ میں چائے تھی اس لیے چائے گری، چونکہ کپ میں چائے تھی اس لیے چائے گری، تو ٹھوکر کیا ہے؟ کہ ٹھوکر اس کے باہر آنے کا بہانہ ہے۔ یعنی جس ظرف میں جو چیز ہوتی ہے، جس ظرف میں جو چیز ہوتی ہے وہی چیز باہر آتی ہے۔ جس برتن میں پانی ہو اگر ٹھوکر لگے پانی ہی گرے گا، شربت ہو شربت گرے گا، اس کے اندر کچھ اور ڈال دیجئے جو چیز ہوگی وہی آئے گی۔ استاد اس مثال سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ جو چائے گری ہے گرنے کی وجہ ٹھوکر نہیں ہے، ٹھوکر تو بہانہ ہے۔ بات یہ تھی کہ اس ظرف میں اس کپ میں چائے تھی، تو جس ظرف میں جو چیز ہوتی ہے اگر ٹھوکر لگ جائے تو وہی چیز باہر آتی ہے۔ تو ایسے ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے ماحول آتے ہیں، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی مسخرہ کرتا ہے، کوئی کمنٹ پاس کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے ری ایکشن میں ہمارے اندر سے باہر کیا آ رہا ہے۔ کمنٹس تو بہانے، تانے تو بہانے، الٹے سیدھے جملے کہنے بہانے، آپ کو تکلیف پہنچانا بہانہ ہے، دھکا دے دینا بہانہ ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ وہ بہانے تھے۔ دیکھنا یہ ہے اس بہانے پر ایکشن کا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے۔ ری ایکشن ہمیشہ ویسے ہی ہوگا جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ لاکھ شرافت کا لباس پہن لے، لاکھ اچھا امامہ لگا لے، لاکھ اچھے کپڑے پہن لے، لاکھ اچھے ماحول میں رہنے لگے، لیکن جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کی خبر کیا ہے۔ اگر شرافت ہوتی ہے تو زبان خلاف شرافت نہیں بولتی، اگر خباثت ہوتی ہے تو شرافت آتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جہاں تک آواز میری پہنچ رہی ہے آپ اس پر توجہ کیجئے گا۔ زندگی میں بہت ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی پیش کرتا ہے۔ یاد ہے مولا کا جملہ، المرء مخبون تحت لسانہ۔ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، بولنا ہنر نہیں ہے، بولنا ہنر نہیں ہے۔ جو چیز زبان پہ ہے وہ آپ بول دیں، یہ ہنر نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے وہ بولے جس سے آپ کا وقار مخدوش نہ ہو، ایسا بولے کہ آپ کی عزت میں کمی نہ واقع ہو۔ چونکہ جب آپ کچھ بولتے ہیں، ایک بات اور کہہ دوں میں اپنے جوانوں سے، جوان بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ کی چیٹنگ ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے، ہزار طرح کے ایپ ہے دنیا میں بنائے گئے۔ آپ کو جب دل کہتا ہے کچھ آپ لکھ دیتے ہیں، ٹویٹر ہے، اس طرح کی چیزیں۔ میں اپنے تمام جوانوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، آزاد ہیں آپ، جو چاہیں لکھیں، آزاد ہیں آپ، جو چاہیں بول دیں، وائس میسج جو چاہے بول دیں۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے، جب آپ ٹویٹر پہ، جب آپ گوگل کے کسی بھی ایپ پر، یا آپ کسی فرض کے یہ ایپ جو ہم نے آپ سے عرض کیا، ٹیلی گرام ہو یا واٹس ایپ ہو، آپ کچھ لکھتے ہیں، آپ کچھ بول کے پیغام بھیجتے ہیں، تو جب سننے والا آپ کی تحریر کو دیکھتا ہے، آپ کی وائس کو سنتا ہے، تو تحریر کو دیکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وائس کو سننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگا کہ آپ کو جو سمجھ میں آئے لکھ لو،
جو سمجھ میں آئے بول دو، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کی تحریر آپ کا بتا دے گی، آپ کی آواز آپ کی شخصیت کو نمایاں کرے گی۔ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کو کیسے پہچانوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے لکھنے سے پہلے سوچ لینا، شاید تم جس کے لیے تحریر بھیج رہے ہو یا دنیا میں اسے پڑھ رہا ہے وہ تمہارے سامنے تو نہیں ہے، مگر تمہاری ایک چھوی اس کی نگاہوں میں بن جاتی ہے۔ تحریر دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے، آواز سن کے پتا چلتا ہے اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ یہ آپ کی تحریر نہیں ہوتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی پروف ہے جو آپ کی سچائی کو بتاتی ہے۔ آپ لکھنے سے پہلے، آپ بولنے سے پہلے اسے 10 بار پرکھیں، آپ اپنے کو کیسے دکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے کو کیسے پہچانوانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا خیال نہیں کیا تو تحریر تو چلی جائے گی، شرافت کے قصیدے پڑھتے رہو، تحریر تمہارا قصیدہ یا تمہاری مرثیہ، تمہارا مرثیہ تحریر پڑھ دے گی۔ اس لیے کہ آواز ہو چاہے الفاظ ہو، دونوں انسان کی شخصیت کی پہچان کے وسیلے بن جاتے ہیں۔ تو آؤ اپنی شخصیت کے پہچان کے وسیلوں کو اتنا سستا نہ کر دو جو صرف تمہاری ہی شخصیت کو ظاہر نہیں کرتی ہے، بلکہ پیچھے جو نسل میں ماں باپ گزرے ہیں ان تمام کے اعتبار کو ساقط کر دے۔ اسی لیے جب کوئی تحریر اچھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی پیغام اچھا سنتے ہیں تو آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ یہ دعا صرف لکھنے والے کو نہیں جاتی، صرف بولنے والے کو نہیں جاتی، بلکہ جن جن لوگوں کا اس کی تربیت میں ہاتھ ہے ان تمام کو یہ دعا منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا ایک تحریر ہے، عزت خاندان کی بچاتی بھی ہے، عزت خاندان کی گنواتی بھی ہے۔ سلام پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ آئے ہو تب آئیے ہم دنیا کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا تصور، دنیا کی سوچ، دنیا کی مینٹلٹی کیسی ہے۔ یہ حق بنتا ہے۔ ظاہر ہے ہماری گفتگو عظمت خواتین اسلام کی نظر میں اس عنوان سے ہمیں بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے اللہ جو انسان کا خالق ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو قرآن میں سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں اعلان کرتا ہے ہم نے انسان کو بہترین سلیقے سے سنوارا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین قالب میں اسے رکھا ہے، اتارا ہے، سجایا ہے۔ جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو احسن کہا ہے، حسن نہیں کہا ہے، احسن کہا ہے۔ حسن اچھے کو کہتے ہیں، احسن بہت خوبصورت کو کہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہے وہ رہا جو خالق ہے۔ خالق کی نگاہ میں اگر کوئی وجود احسن ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ نگاہ قدرت میں انسان احسن ہے۔ اللہ نے مقام تعریف میں نہ مرد کی قید لگائی نہ عورت کی قید لگائی، چونکہ انسان کے یہ دو پہچان کے طریقے ہیں، دو مصادیق ہیں انسان کے۔ ایک کو اللہ نے مذکر کی شکل دی، ایک میں مؤنث کی شکل دی۔ مذکر مؤنث یعنی میل اور فیمیل اس انسان کے دو مصادیق ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو احسن بنایا۔ احسن انسان کو کہہ رہا ہے، یعنی جوہر انسانیت، حقیقت انسانیت۔ اللہ کہتا ہے اسے احسن بنایا۔ اس احسن کو تقسیم کیا تو ایک مرد کی شکل میں اور دوسرا عورت کی شکل میں۔ اسی احسن کا مصداق ہے، عورت ہو تو بھی احسن ہے، مرد ہو تب بھی احسن ہے، کیونکہ انسان کو احسن بنایا اس نے۔ غور کیجیے گا، بات تھوڑی سی علمی ضرور ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر مطلب ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو احسن بنایا، انسان کو احسن بنایا۔ اس نے نہیں کہا مرد کو احسن بنایا یا عورت کو احسن بنایا، نہیں، اس انسان کے دو مصادیق ہیں، یہ اور یہ۔
دونوں کی حقیقت انسان ہونا ہے. عورت ہے وہ بھی انسان ہے، مرد ہے وہ بھی انسان ہے. اس کا مطلب ہے نگاہ قدرت میں کوئی بدصورت نہیں ہے، سب خوبصورت ہے. عورت ہے وہ بھی اس کی نگاہ میں حسین ہے، مرد ہے وہ بھی اس کی نگاہ میں خوبصورت ہے. اب جسے خدا خوبصورت کہے، اگر بندہ اسے بدصورت کہے تو اس کی عقل میں حیرانی ہوتی ہے. تم نے بنایا ہوتا تو فیصلہ کرتے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. احسن الخالقین نے بنایا ہے تو اسے بدصورت کہنے کا حق نہیں بنتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ظاہر ہے کہ جب چیز خوبصورت ہوتی ہے تو اس کا استعمال اچھی چیز کے لیے ہوتا ہے یا بری چیز کے لیے ہوتا ہے. ایک سوال اس پیدا ہوتا ہے، جب چیز خوبصورت ہو، احسن ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، ایک طرف سے ہینڈسم دوسری طرف سے بیوٹیفل کہلائے میل و فیمیل کے اعتبار سے، تو آپ مجھے بتائیے اچھی چیز کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ اچھی چیز کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز کی جگہ یہ ہوتی ہے اس کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے جگہ دی جائے. اچھی چیز کی حیثیت یہ ہوتی ہے اس کا استعمال صحیح موقع پر ہو. اچھی چیز کی حیثیت یہ ہوتی ہے استعمال جہاں بھی ہو اس کے احسن ہونے کے اوپر علامت سوال نہیں آنا چاہیے، اس کی خوبصورتی پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. جہاں بھی استعمال ہو اصل حسن جو اس کا جوہر ہے اس سے چھیننا نہیں چاہیے. اس لیے جو بزم ہو، جو رزم ہو، جو ماحول ہو، جو سوسائٹی ہو، جو کلچر ہو، چاہے وہ مرد کے اعتبار سے چاہے وہ عورت کے اعتبار سے، جہاں بھی ہو نگاہ قدرت میں جسے احسان کہا گیا ہے اس کی احسانیت کے مزاج پر کہیں تماچا نہ لگ رہا ہو. اس کا استعمال ایسا ہونا چاہیے، اس کی جگہ ایسی ہونی چاہیے، اس کی عظمت ایسی ہونی چاہیے. تو یقیناً ہماری عقل بھی کہتی ہے چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت ہوتی ہے، چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اتنی اس کے بارے میں انسان اچھے خیالات رکھتا ہے. شاید کسی موقع پہ مثال دی ہو، ہم پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ ہم پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ آپ یا اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں، یا تجوری میں؟ کوئی تو لاکر ہوگا، تجوری میں رکھتے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ہاتھ میں پیسہ لے کے ہم گھومتے رہے ہوں. دکھا دیا کوئی بہادر ہاتھ میں لے کے پیسہ جا رہا ہوں. کاغذ پر اگر گمان پیسے کا ہو جائے تو لوگ چھین لے جاتے ہیں. پیسہ تو پیسہ ہی ہے، تو پیسہ کوئی ہاتھ میں لے کے نہیں گھومتا. ہمارے ہندوستانی کلچر میں تو پیسوں کو بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے. اسے دیکھیے رکھنے کی جگہ بھی اچھی اچھی ایجاد کی گئی ہیں. تو پیسہ لوگوں کے نزدیک قیمتی ہے، لیکن خدا نے نہ اسے احسن کہا نہ خدا نے قیمتی کہا. ہماری عقل میں، ہمارے ذہن میں پیسے کی ایک ویلیو ہے، پیسے کی قیمت ہے. تو ہماری عقل نے فیصلہ کیا کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے لے کے بازاروں میں یوں نہیں گھوما جاتا، اسے محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے. اسے ہاتھوں میں لے کے نہیں گھومتے، اسے محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے. چاہے پاکٹ میں رکھیں تب بھی غلاف ہے، پاکٹ میں رکھیں تب بھی غلاف ہے، کسی اور چیز میں رکھیں تب بھی اس کے اوپر حجاب ہے. یعنی جتنے پیسے کو جب بھی لے کے چلتے ہیں لوگ دیکھیے طرح طرح کے سے چھپاتے ہیں، طرح طرح سے اس کو حجاب میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن انسان کہتا ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپانا چاہیے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے نمایاں نہیں کرنا چاہیے، جو چیز باوقار ہوتی ہے اس کی حفاظت نہیں ہونا چاہیے. جبکہ نہ شریعت نے پیسے کو قیمتی کہا ہے، نہ اسلام کی تعلیم نے اسے قیمتی کہا ہے، نہ روایتوں نے اسے قیمتی کہا ہے، نہ اہل بیت کی تعلیم و خدا نے قیمتی کہا ہے. ہم نے دیکھا ہمارے
سماج میں پیسے کی ایک قیمت ہے، پیسے کی ایک ویلو ہے، پیسے کی ایک حیثیت ہے، اس لیے لوگوں نے پیسے کی حفاظت کرنا شروع کر دیا، پیسے کو محفوظ طریقے سے لے کے چلے۔ میری بات پہ غور کیجیے، کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے ذہن نے جب یہ سمجھا کہ چیز قیمتی ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، تو انسان کیوں نہیں اس فارمولے کو، کیوں نہیں اس ضابطے کو، کیوں نہیں اس قانون کو تھوڑا آگے بڑھ کے سوچتا ہے کہ جو چیز قیمتی ہے اسے کھول کے نہیں جانا جاتا ہے، اسے نمایاں نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہاری عقل میں تھا، اللہ نے اپنے بندوں میں، انسانوں میں خواتین کو خوبصورت بنایا ہے، احسن بنایا ہے، نگاہ میں عورت خوبصورت ہے، قیمتی بھی ہے، باعظمت بھی ہے، باوقار بھی ہے۔ تو پیسہ جسے خدا نے قیمتی نہ کہا، آپ کی عقل نے کہا تو آپ چھپانا پسند کرتے ہیں، لیکن جسے خدا نے قیمتی کہا، اہل بیت کی تعلیمات نے قیمتی کہا، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی پہچان ہے، جو آپ کی عظمت ہے، جو آپ کی نشاندہی ہے، تو عزیزت کیسے عقل گوارا کرتی ہے اسے بازار میں پھرایا جائے، کوئی پردہ نہ ہو۔ سروا پردے محمد والے محمد۔ ایسا ہی نہیں، ہم کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ اسلام نے عورت کو پہچانا ہے، کیوں؟ کیونکہ جس کا دین ہے وہی اس کا خالق ہے، وہ جانتا ہے یہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیوں اتنے کپڑوں میں آپ لپیٹتے ہیں؟ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، جب پیدا ہوتا ہے کتنی حفاظت کرتے ہیں، دھوپ نہ لگ جائے، دھوپ نہ لگ جائے۔ ہماری مائیں سمجھتی ہیں کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے اس لیے کاجل لگا دیا کرتی تھی۔ اب شوق الگ الگ آ گئے ہیں، لیکن کاجل لگا جاتی تھی۔ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ عورتیں یہی بتاتی تھی تاکہ بچے کو نظر نہ لگ جائے، لیکن بچے کو کپڑے میں لپیٹتی تھی، بچے کو دھوپ سے بچاتی تھی، بچے کو ایسی چیزوں سے بچاتی تھی جو بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ نے کبھی کیوں نہیں سوچا کیا ضرورت ہے اسے لپیٹے، چھوڑ دو ایسی چھوڑ دو؟ چونکہ آپ نے دیکھا یہ پھول ہے، میں بچے تک مثال دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں پھول ہے، بہت جلدی مرجھا سکتا ہے، اس لیے ایسی ہواؤں سے بچاؤ جس کے مرجھانے کا سبب بن سکے، ایسے حالات سے اس کی حفاظت کرو جو اسے کمزور کرتے ہیں تبھی تو ایسے، کیونکہ آپ کو محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بچپن میں اپنے بچے کو چھپاتا ہے یہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو محبت کی بنیاد پہ چھپاتے ہیں تو اگر خالق نے کسی کو چھپانے کا حکم دیا ہے تو نفرت کی بنیاد پر ہے یا محبت کی بنیاد پر ہے؟ اور آج کی اپڈیٹ کر کے ایک بات کہتا ہوں، بہت دنیا نے مذاق اڑایا حجاب کا، بڑے کمنٹس کیے گئے، اسلام میں خواتین پر یہ ایک زبردستی جو ہے لادا گیا، تھوپا گیا ہے۔ اچھا وہ ان لوگوں نے وہ دور نہیں دیکھا کہ جب گھر کی خواتین ہی رکشے بھی نقاب اوڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگ تائید کریں گے، جب رکشوں کو بھی باقاعدہ چادر اڑھائی جاتی تھی، چادروں کے سائے میں چادر کے اندر جناب سیدہ کی کنیز لپٹی ہوئی آتی تھی اور اسی اہتمام سے آ کے بیٹھتی تھی، وہ بھی انسان تھی، ایسا تو نہ تھا، وہ بھی انسان تھی۔ آج کی دنیا نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ بات یہ ہے جو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بازاری بنا دیتا ہے، جو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بازاری بنا دیتا ہے، وہ ہر ایک کی بہو بیٹی کو بازاری دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ساری باتیں اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک لفظ ہمارا نہیں، خالی بیان کا سلیقہ ہمارا ہے۔ یہ فکر ہے دنیا کی،
ہوتا نہیں، اپنی دکھائی ہے تو اس کی بھی دیکھنی ہے۔ اکثر ہم دوستی میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہمارے دوست نے شادی کی، اب اس نے شادی جب کر لی تو دوستی کا حق بنتا ہے، درشن تک کا تو حق بنتا ہی ہے۔ بھائی جب آپ نے درشن کر لیا تو کل آپ کو بھی درشن کرانے ہوں گے۔ جب کل آپ نے آبرو کا سودا کیا تو آج خود بھی آبرو ہوں گے۔ یہ تو ہونا ہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا نے اتنے کمنٹس کیے، اسلام کی نگاہ عورت کے سلسلے میں کیا ہے؟ گھبرائیے نہیں، جیسے جیسے دنیا حسین سمجھتی جا رہی ہے ویسے ویسے اسلام کی تعلیمات بھی سمجھتی چلی جائے گی۔ بڑا مذاق اڑایا، مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، اسے نقاب میں رکھتا ہے، اسے حجاب میں رکھتا ہے، اس پر یہ دباؤ پڑ رہا ہے، اسے آزادی نہیں دی جا رہی ہے۔ مجھے اتنا تو بتاؤ، آج کی دنیا میں پچھلے 2 سال سے ہماری زندگی میں کورونا نے جھانکنے کی کوشش کی۔ ہماری زندگی میں کورونا آیا، کورونا آتے ہی جو کل تک نوز پیس لگانے کو کمنٹ کہتے تھے، آج ماسک کے نام پر ہر کوئی لگائے پھر رہا ہے۔ لڑکیاں وہ بھی لگا رہی ہیں، عورتیں وہ بھی لگا رہی ہیں، اور جو جتنا دولت والا اتنے زیادہ پرہیز کر رہا ہے، چونکہ موت سے وہ نہیں ڈرتا ہے جو خدا سے رابطہ رکھتا ہو۔ جو خدا سے دور ہوتا ہے وہ احتیاط بری چیز نہیں ہے، میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، احتیاط بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے سب نے ماسک لگا لیا؟ بھائی کیوں عورتیں چہرہ چھپانے جو کل تک ایسے گھومتی تھیں، سیلفی لے لے کے دنیا کو تماشا دکھاتی تھیں، آج کیوں اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے؟ بس کھولو نا، کیا فرق؟ نہیں صاحب موت آ جائے گی، کیا مطلب؟ کورونا حملہ کر دے گا۔ اچھا، اس کا مطلب چہرہ چھپائیں گی، شرط یہ ہے کہ کوئی ڈر ہو، شرط یہ ہے کہ کوئی ڈر ہو، چہرہ چھپائیں گی، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، ہر کوئی ماسک لگا رہا ہے نہیں لگا رہا ہے؟ کیوں لگا رہا ہے؟ کیا اس لیے لگا رہے ہیں کہ اگر ماسک نہیں لگائیں گے تو کورونا کا حملہ ہو جائے گا؟ بھائی کورونا دیکھا ہے آپ نے؟ کہا دیکھا تو پھر کیسے حملہ ہو جائے گا؟ کہا بھائی ایسا ہی وائرس ہے، جب وائرس ہے تو ہوا کے ذریعے آ جائے گا۔ عزیزو، ہوا کے ذریعے وائرس آنے کا آج جب خطرہ محسوس ہوا تو ہر کسی نے چہرہ ڈھک لیا، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو۔ تو آج اتنا سمجھنے کی بات تھی، وائرس آج دنیا نے سمجھایا ہے، لیکن یہ وائرس طرح طرح کی شکل میں ہر دور میں فضا میں رہتے ہیں۔ تم نے آج سمجھا ہے، اسلام نے ہمیشہ سے سمجھایا ہے۔ یہ نوز پیس نہیں لگوائی تھی بلکہ ہر وائرس سے بچنے کا علاج دیا تھا، کھایا نہیں تھا۔ یہ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلط ہے؟ جنہوں نے لگایا محفوظ ہے، ورنہ جو نوز پیس لگاتی ہیں کیا ان کو ماسک لگانا ہے؟ نہیں۔ لیکن آج ہر کوئی چہرہ چھپا رہا ہے۔ ہم نے کسی موقع پہ، یاد ہے اسی مجلس میں، یہاں کی مجلس میں کہا تھا کہ میں نے بہت شہروں میں دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب بائک چلاتی ہیں تو باقاعدہ داستانیں اب آنے لگے کہ جو ان کی کلائی سے لے کر اور ان کی کوہنیوں تک چھپائے رہتے ہیں، حالانکہ کپڑا ایسا نہیں پہنا ہے، مگر کیوں چھپایا بھائی؟ چونکہ کہیں اسکن خراب نہ ہو جائے۔ آپ کو اسکن خراب ہونے کا جب احساس ہوا، اسکن خراب ہونے کا احساس ہوا تو آپ نے دستانے پہنے۔ اسلام نے پہلے بھی سمجھایا تھا، ہم اپنے سلیقے سے اس پہنیں گے، اسلام کہتے تو نہیں کریں گے۔ گھبراؤ نہیں، آج کورونا ایک بہانہ دنیا کو مل گیا، وہ دن دور نہیں ہے کہ بہت سے چہرے مختلف بہانوں سے چھپنے لگیں گے، مگر اسلام نے پہلے سے آگاہ کیا۔ عورت کی حفاظت اس لیے کی گئی تھی، عورت ایک پھول ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، عورت ایک ملائم وجود ہے، بہت جلدی اس پر حملات ہو جاتے ہیں، خطرات کے، وائرس کے، اس لیے مردوں پر چونکہ بدن مضبوط بنایا تھا، خطرات اس کے اوپر جلدی نہیں آ سکتے، حاوی ہو سکتے ہیں، اس لیے عورت پر خطرہ زیادہ تھا، تو کہا اسے چہرہ چھپانے کا دستور دیا جائے، اسے چہرہ چھپانے کے آداب سکھائے جائے۔ یہ چہرہ نہیں چھپایا گیا،
چھپاتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جیسے ہم بچپن میں بچے پھول ہوتا ہے اسے چھپاتے ہیں، ماں لے کے چلتی ہے تو سینے سے لگائے ہوتی ہے، گھر کے سدس لے کے اس بچے کو جب چلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اگر ہوا سرد ہو جائے تو اپنے سینے سے تاکہ بدن کی گرمی اسے لگتی رہے، ہوا کی سردی سے بچا لیں۔ پھول یہی ہوتا ہے، جب پھول ہوتا ہے حملے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک شخص جو ہے یورپ کے کسی ملک میں ایک شخص ایک چوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، بہترین ڈریس میں، ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کون ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں آہستہ سے اس نے ہاتھ اٹھایا مٹھی بند کر کے اور سامنے والے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ہر کسی سوال کر رہا ہے۔ تو جب کوئی سوال کرتا ہے تو سر سے پیر تک سوال کرنے والے کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ کبھی کبھی ظاہری اسٹیٹس کسی خاص پیغام کو دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہے ہر کوئی جب دیکھا کہ بہترین لباس میں، صورت شکل سے ٹھیک ہے، اچھا پڑھا لکھا لگتا ہے اور بہرحال لباس وغیرہ سے وضاحت اس کی اچھی ہے، اور یہ اگر پوچھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹی چیز تو ہاتھ نہیں ہوگی۔ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کسی نے کہا ڈائمنڈ ہے۔ ڈائمنڈ ہے، اچھا مطمئن ہو؟ ہاں ڈائمنڈ ہے۔ آپ بتائیں اگر ڈائمنڈ نہیں ہوا تو گولڈ تو ہے ہی ہے۔ اچھا آپ بتائیے ہمارے ہاتھ میں، ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ کسی نے کہا سلور ہے، کوئی کہہ رہا ہیرا ہے، کوئی کہہ رہا سونا ہے، کوئی کہہ رہا چاندی ہے۔ الگ الگ لوگوں سے، البتہ ہر کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے، آنے والوں میں جو اس قابل ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اس سے سوال کر رہا ہے، یعنی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، ورنہ اگر ایک آدمی گلیوں میں گھومنے والا تو جیسا اس کا معیار ہوگا ویسی باتیں ہوں گی، اس لیے اس نے بھی سوال کرنے میں اس کا احتیاط کو مد نظر رکھا۔ اب جب سوال کر رہا ہے کسی چوراہے پہ کونے کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے اور ابھی مٹھی نہیں کھولا، اب سسپینس بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہے کیا، دیکھیں ہے کیا۔ یہاں تک ایک اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا، پھر اس نے کہا لاسٹ چانس، جواب دو میری مٹھی میں کیا ہے۔ ہر کوئی اسے دیکھ کے کہ جو کہا ہے اس سے کوئی، اس سے مہنگی چیز ہو سکتی ہے، قیمتی چیز ہو سکتی ہے، اس سے چھوٹی ہلکی چیز نہیں ہوگی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور لوگوں کے اندر بی پی گویا ہائی لو ہونے لگا، قوت برداشت لوگوں کا اب جو ختم ہونے لگا، تو ایک بار تو آہستہ آہستہ مٹھی کھولنے لگا۔ جیسے جیسے مٹھی کھلتی گئی لوگ اچک اچک کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے دیکھیں اس میں ہے کیا، اس میں دیکھیں ہے کیا۔ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا، جب اس کے پوری مٹھی کھل گئی تو دیکھا ہتھیلی میں اس کے مٹی کے کچھ ٹکڑے تھے، مٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی لوگ اس پر غصہ ہونے لگے، یہ کیا مذاق ہے، تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، یہ کیا کام تم نے کیا ہے، اتنی دیر سے چوراہے پہ کھڑے کر کے مجمع کیا، اکٹھا کر لیا، ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ کہا بیوقوف نہیں، تمہیں ایک اسلام کی حکمت سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے جو پردے کا قانون دیا تھا اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو جب تک مٹھی بند تھی اس کے اندر مٹی تھی، مگر تمہیں ڈائمنڈ لگا، گولڈ لگا، سلور لگا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں عورت جب حجاب میں ہوتی ہے تو اس کی حیثیت ڈائمنڈ کی ہوتی ہے، گولڈ کی ہوتی ہے، سلور کی ہوتی ہے، لیکن اسے ہٹا دیا جائے تو ایک مٹی کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ پتا چلا حجاب دے کر عورت کی اسلام نے عظمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ایک پہلو تھا، بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی آنے والی گفتگو میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی ترقی چھینی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے، اسلام ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، غیرت کا سودا نہیں کرتا۔
اسلام ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، عزت کا سودا نہیں کرتا۔ دنیا نے عورت کو مارکیٹ کا برانڈ بنا کے اتارا ہے۔ دنیا نے جو عورت کو پہچانا ہے وہ بازار میں بکنے والی چیزوں کے بیچنے کا وسیلہ سمجھا۔ دنیا کا مزاج دیکھیے کیا بات تھی۔ آج دیکھیے جتنے بھی برانڈ آتے ہیں آپ جا کے سرچ کر کے دیکھیے، ایڈ کرنے میں 99+ کہہ سکتا ہوں میں خواتین کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا نے کیا خاتون کو رسپیکٹ دی ہے؟ کیا اسے عزت دی ہے؟ کیا اسے وقار بخشا ہے؟ کیا اس کی حیثیت بلند ہو گئی ہے؟ ہم مجھے بتائیے، یہ جو برانڈ بنا کے پیش کر رہے ہیں، کیا یہ پیش کر دینے سے اس کی وقار میں، عظمتوں میں اضافہ ہو گیا؟ اس کی غیرت چھین لی، اس کی عزت اتار لی، اسے بے حیا بنا دیا، مارکیٹ میں بیچنے والے سامان کا وسیلہ بنا دیا۔ یہ دنیا کی سوچ عورت کی ترقی کو لے کر ہے۔ عورت کی ترقی کو لے کر دنیا کی سوچ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بکنے والے سامان کو بیچنے کا وسیلہ قرار دے دیا۔ یہ دنیا کی سوچ ہے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ اسے مارکیٹ میں بیچنے والے وسائل کا وسیلہ نہیں مانا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مربی مانا ہے۔ اس لیے اس نے بازار میں عورت کو اتارا، اس نے چہار دیواری میں رکھا۔ وہ صرف سامان بیچتی ہے، یہ نسلوں کی بہترین تربیت کرتی ہے۔ آج دنیا میں اچھا انسان اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اچھا بنانے والی اچھی رہی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس لیے جب کوئی کسی کی غیرت، کسی کی حرمت کا پامال کرتا ہے، اس کی عظمتوں کو، اس کی خاندانی شخصیت کو ڈاؤن کرتا ہے، تو اس کا احساس ہمارے اندر بہت پیدا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب درد ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آتا ہے۔ تاریخ کربلا میں اہل حرم کے ساتھ کیا ہوا؟ آج بھی اس ماڈرن زمانے میں بھی ہماری ماں اور بہنیں جب کربلا کے اس واقعے کو سنتی ہیں تو روتی ہیں، تڑپتی ہیں۔ جناب زینب کی بے رضائی پہ عورتیں روتی ہیں، ہم بھی گریا کرتے ہیں۔ جناب ام کلثوم کی بے رضائی میں کیوں گریا کرتے ہیں؟ اہل حرم کے لیے بہترین زینت تھی، حجاب بہترین زینت تھا، جسے ان لوگوں نے اہل بیت کے، اہل حرم کے سر سے کھینچ لیا۔ آج بھی یزیدیوں پہ لعنت اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے زینب ام کلثوم جیسی آفاقی ہستیوں کو بے رضا کیا۔ بے رضا ہی نہیں کیا، انہیں کشا کشا پھرایا۔ کتنی تکلیف دی گئی، کتنے درد دیے گئے، کتنا انہیں اذیتیں دی گئی۔ ایک عورت جو غیرت مند ہوتی ہے، اس سے کبھی جب کسی غیرت پر اس کی انگلی اٹھ جائے تو اس سے پوچھئے کتنا روتی ہے، کتنا تڑپتی ہے۔ ایک عام عورت جس کے اندر غیرت ہو، اگر غیرت پر انگلی اٹھ جائے تو تڑپتی ہے۔ سوچو جناب زینب کو کتنا رونا آتا ہوگا، جناب ام کلثوم کتنا تڑپتی رہی ہوگی، یہی بچی سکینہ کتنا روتی رہی ہوگی۔ اہل حرم کے درد کو سمجھیے کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مستقل جب انہیں کوئی تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے دیکھتا تو پوچھتا تھا، آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ اتنا کیوں بلک بلک کے، کیوں تڑپ تڑپ کے روتے ہیں؟ تو کہتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، ہماری ماں بہنوں کا شام کے بازار میں پھرایا چلا، الشام الشام الشام۔ کتنا کہتے تھے آقا، کتنا روتے تھے آقا۔ عزیزان کچھ جملے آپ کے سامنے کہنا، جو مرثیہ بھی آپ نے سنا جناب سکینہ کے حوالے سے۔ یہ بچی بھی رضا کو لے کر احساس کرتی تھی، روتی تھی، اس گھرانے کی تربیت یافتہ تھی، اسے بھی احساس تھا میرے سر سے چادر چھینی گئی ہے۔
اسی لیے جناب سکینہ کے درد کو تاریخ کربلا میں کسی بھی درد سے ہلکا نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ یہ وہ بچی تھی کہ اس کی طلب کو جب تاریخ میں لوگ پڑھتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بچے سہم جاتے ہیں، بچے بکھرنے لگتے ہیں۔ تاریخ کربلا میں جناب سکینہ بھی سہمی ہوئی ہے۔ کیا دیکھتی ہے، بابا جب دنیا سے گزر گئے، لوگ کے نیزہ پہ ان کا سر بلند ہوتے ہی کچھ لمحے میں خیام جلا دیے گئے، کوئی تماچے مار رہا ہے، ارے کوئی گوشوارے کھینچ رہا ہے، ارے کسی کو رحم نہیں آ رہا ہے، دامن میں آگ لگ گئی۔ جناب سکینہ کربلا میں بہت روئی ہے۔ اس بچی کی گریے کا اب انداز دیکھیے، یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ جب امام کا زلجنا خیمے کی طرف آیا ہے سنانی لے کر، تمام بیویوں نے زلجنا کو گھیر لیا، ہر بیوی فریادی ہے، ہائے حسین نہیں آئے، آقا مارا گیا، وارث مارا گیا، کوئی کہے شوہر دنیا سے گزر گیا۔ ارے امام کی زوجہ بھی وہاں موجود، کیسی سخت منزلیں ہیں بہن موجود، کتنی سخت منزلیں ہیں، عزادار و اہل حرم گریا کر رہے ہیں۔ ان تمام خواتین کے درمیان میں ارباب مقاتل لکھتے ہیں، ایک چھوٹی بچی سکینہ زلجنا کے قریب آتی ہے، قریب آنے کے بعد اس کے کان میں ایک جملہ کہتی ہے، بچے کی اس جملے سے بچی کا درد سمجھی ہے، کہتی یا جواد، اے میرے بابا کے گھوڑے، حل سقیا بھی اب خدلات شونا، ارے مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو آخری وقت میں پانی بھی ملا تھا یا پیاسا؟ بچی خود بہت پیاسی ہے، انسان پیاسا ہوتا ہے تو اپنی پیاس کو زیادہ سوچتا ہے، لیکن کربلا کی ایک معصوم بچی کو دیکھیے کہ جس کی چھوٹی سی عمر ہے، اپنی پیاس کے بارے میں نہیں سوچتی، میرا بابا پیاسا تھا یا پانی تھی۔ سوچئے عزادارو، یہ سکینہ زندان شام میں جب پہنچتی ہے، بابا کو یاد کر کے روتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بابا کا سر لا کے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ بابا کے سر کو دیکھتی ہے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے رونے لگتی ہے، چہرے پہ چہرہ رکھ کے کہتی بابا آپ کے اس ریش مبارک کو کس نے خون سے لال کیا؟ اے بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ اے بابا باپ اور بیٹی کے درمیان فاصلہ کس نے پیدا کر دیا؟ اے بابا سکینہ یتیم ہو گئی، اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا سر سے ردا چھینی گئی۔ ارے یہ فریاد اس رات بھی سکینہ نے کی جب زندگی کی آخری رات تاریخ بتاتی ہے، فریاد کرتی کرتی بچی کی آواز رک جاتی، بچی کی آواز کا رکنا تھا، بیویوں میں کوہرام بپا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، امام زین العابدین آگے بڑھے، کہا بہن سکینہ آنکھیں کھولو، جیسے ہی ہاتھ لگایا دیکھا سکینہ دنیا میں نہیں۔ امام نے سر پہ ہاتھ مارا، ہائے میری بہن سکینہ۔ جناب سکینہ دنیا سے گزر گئی۔ عزیزانو سنیے گا جملہ، جناب سکینہ کو جب غسالہ غسل دینے لگی تو غسالہ غسل دیتے وقت ایک پیغام بھیجتی ہے کہ یہ بتاؤ بچی کو کیا تکلیف تھی، کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا جب بچی کا کرتا اتارنا چاہتے ہیں تو صرف کرتا نہیں اترتا، ارے ساتھ میں بدن سے کھال بھی کھچی جا رہی ہے۔ عزاداروں سننا تھا، بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ محققین لکھتے ہیں بات یہ تھی کہ کربلا سے شام تک جناب سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ باندھا گیا، ہائے اونٹ کے کوہان سے سینہ زخمی، خون رس رس کے سینے پہ خشک ہو رہا تھا، نتیجے میں لباس
ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، اور جب کوئی لینے والا آگے نہ بڑھا بیویاں رونے لگی۔ جناب زینب آگے بڑھ گئی، اے میری لاڈلی سکینہ، لو تمہاری چادر مل گئی، اے میری بچی سکینہ، جس چادر کے لیے تم فریاد۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔